درد کے سفیر لالا عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کیسے ٹرک ڈرائیور سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچا، شادی اور مشہور گانوں کی مکمل داستان، باپ کا ظلم اور ماں کی محبت۔ یہ داستان بہت اچھی اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا تعلق میاوالی کے علاقے عیسیٰ خیل کے نیازی خاندان سے ہے۔ انہیں لالا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ فوک گلوکار کے طور پر بہت زیادہ مشہور ہے اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے سرائکی، پنجابی اور اردو سمیت 7 زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت گائے ہیں۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے مڈل تک تعلیم اپنے محلے کی اسکول سے حاصل کی، میٹرک گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول عیسیٰ خیل سے حاصل کی، اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو بچپن ہی سے موسیقی کا شوق تھا، اس لیے اسکول میں نعت، حمد، نظمیں اور ترانے پڑھا کرتے تھے۔ میٹرک کے بعد ایف اے کی تعلیم گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج عیسیٰ خیل سے حاصل کی۔ عیسیٰ خیل کے شمالی بازار میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی والد کی آٹے کی مشین تھی، جہاں پر اس نے میٹرک تک باقاعدہ طور پر والد کا ہاتھ بٹھایا۔ بی اے کے بعد تعلیم پرائیویٹ طور پر حاصل کی۔ تعلیم کے بعد آٹا مشین چھوڑ کر عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے عیسیٰ خیل کے بازار میں الصدف جنرل سٹور بنا لیا اور والد صاحب کے ساتھ اسی میں کام کرنے لگ گئے۔ والد صاحب عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو افسر بننا دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے بقول گانا بجانا میراثیوں کا کام ہے، اسی وجہ سے والد اپنے بیٹے پر سختی بھی کرتے اور ساتھ میں مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو بچپن ہی سے موسیقی کا شوق تھا، لیکن والد صاحب اس چیز کے سب سے زیادہ مخالف تھے۔ ان کے بقول گانا بجانا میراثیوں کا کام ہے، اسی وجہ سے والد عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی پر سختی بھی کرتے تھے اور مار پیٹ بھی کرتے۔ آخر کار اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ گانا بجانا ہے تو گھر چھوڑ دو، اور 1972 عیسوی میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے سروسمانی کی حالت میں گھر چھوڑ کر کراچی چلے گئے۔ اس وقت ان کے پاس کل اثاثہ جسم پر ایک جوڑا کپڑوں کا، پاؤں میں چپل، کندھے پر ایک چادر اور چند روپے جیب میں تھے۔ 3 سال تک ادھر کراچی میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش رکھی، جس کا کرایہ 10 روپے تھا، اور اس کمرے میں عیسیٰ خیل کے چند اور مزدور بھی ساتھ رہتے تھے۔ کراچی میں دن کو محنت مزدوری کرتے اور رات کو اپنا شوق گانا بجانا پورا کرتے۔ 3 سال بعد گھر واپس آئے، جس کی وجہ بہن کی وفات تھی۔ منور علی ملک نے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو خط لکھا، جس میں بہن کی وفات کی خبر درج تھی۔ گھر دوبارہ چھوڑ کر لاہور چلے گئے، جہاں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ہوٹل پر پیرا گیری کرتے تھے۔ کچھ عرصہ ٹرک کلینڈر بھی رہے، رکشہ بھی کرایہ پر چلاتے رہے۔ 6 سال عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے اسی طرح مشکلات میں زندگی گزاری، اور 1978 عیسوی میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے ریڈیو پاکستان باولپور میں پرفارم کرنے کا موقع ملا۔ اسی سال پاکستان ٹیلی ویژن کراچی کے پروگرام نیلام گھر میں پرفارم کیا۔ ریڈیو پاکستان باولپور سے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو 25 روپے کا چیک ملا تھا، جو اب کہتا ہے کہ اگر کوئی مجھے 25 لاکھ بھی دے تو میں اس کو یہ چیک نہیں دوں گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین، 1979 عیسوی میں فیصل آباد کی چودھری رحمت علی نے اپنے آڈیو اسٹوڈیو رحمت گرافون ہاؤس میں عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے 4 آڈیو والیوم ریکارڈ کروائے۔ چودھری رحمت علی کی عطا اللہ خان سے کوئی وقفیت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی آواز والی ایک کیسٹ لگی، جس کو سن کر وہ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی آواز کے دیوانے ہو گئے اور خود پوچھتے ڈھونڈتے عیسیٰ خیل جا پہنچے۔ اس نے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کو البم ریکارڈ کروانے کے لیے راضی کر لیا۔ تب جا کر عطا اللہ خان عیسیٰ خیل نے پیشہ ورانہ گانا شروع کیا۔ ان البم کا باری باری ریلیز ہونا تھا کہ اس کی آواز وطن عزیز کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ اتنی شہرت کے باوجود عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کے والد اپنی بات پر ہی قائم رہے، اور یہاں تک خلاف رہے کہ والد نے صاف منع کر دیا کہ تم اپنے نام کے ساتھ نیازی بھی نہیں لگا سکتے۔ اسی وجہ سے عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے اپنے نام کے ساتھ عیسیٰ خیل لگا رکھا ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نے 7 زبانوں میں 50,000 سے زائد گیت ریکارڈ کرائے، جن میں 90% سے زائد گانے ان کی ماں بولی سرائکی میں ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی 600 سے زائد کیسٹ بازار میں موجود ہے، اور عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اپنے گیتوں اور غزلوں کی وجہ سے پاکستان سمیت پورے دنیا میں مشہور ہے۔ اس نے اسرائیل اور فلسطین کے علاوہ پوری دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں اس نے اپنے فن کا مظاہرہ نہ کیا ہو۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی وہ سیب کے واحد فنکار ہیں جن پر سب سے زیادہ لکھا گیا ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کی بہت زیادہ تعداد میں گیت گائے ہیں، جن میں مقبولیت حاصل کرنے والے گیتوں کی طویل لسٹ ہے۔ چند مشہور گانے میں آپ کو بتاتا ہوں، جن میں قمیض تیری کالی، اے تھیوا مندری دا تھیوا، ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، راتاں دیاں نیندراں،
پہ بول سانول، عشق میں ہم تمہیں کیا بتائیں، ایسے عطا اللہ خان عیسی خیلوی کے بہت زیادہ گانے مشہور ہیں۔ عطا اللہ خان عیسی خیلوی کو دنیا بھر سے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، جن میں چند مشہور نام درج ذیل ہے۔ اگست 1991 عیسوی کو حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا، اور اسی کے ساتھ مارچ 2019 عیسوی کو حکومت پاکستان نے فن کے 23 شعبے میں بہترین خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ اور ناظرین صاحب کالج میں پڑھتے تھے، اس وقت وہ ذوالفقار علی بھٹو کے سپورٹر تھے، اور انہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ کام بھی کیا تھا۔ جب بھٹو نے نمبر گیم کے چکر میں میاں والی کے اس وڈیرے کو اپنے ساتھ ملایا تو عطا اللہ خان عیسی خیلوی کی فیملی دشمن سمجھتے تھے، تو اس نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی تھی۔ دوبارہ سیاست میں آنے میں عمران خان کی کوششیں شامل ہے۔ عمران خان اور ان جماعت پاکستان تحریک انصاف کے لیے 2023 عیسوی میں عطا اللہ خان عیسی خیلوی نے جب آئے گا عمران سب کی جان بنے گا نیا پاکستان گایا، تو اس گانے نے اتنی شہرت پائی کہ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ جلوس ہو سب میں یہ گانا گایا جاتا۔ اور 2017 عیسوی میں بھی عطا اللہ خان عیسی خیلوی نے محمد مظہر نیازی کا لکھا ہوا ترانہ گایا، جس نے پورے ملک میں یکساں مقبولیت حاصل کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس ترانے نے عمران خان کی کامیابی میں بنیادی کردار ادا کیا تو یہ گانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین عطا اللہ خان عیسی خیلوی نے اب تک 5 شادیاں کی ہوئی ہے، جن میں پہلی 3 سے بات علیحدگی پر ختم ہو گئی۔ چوتھی شادی معروف اداکارہ بازغہ سے ہوئی، جس سے 2 بیٹی اور 1 بیٹی ہوئی۔ بازغہ انگلینڈ میں رہائش پذیر ہے، اور 5ویں شادی توسہ شریف کی اعلیٰ خاندان میں سے ایک بیٹی فاطمہ لارید ہے۔ اور اب عطا اللہ خان عیسی خیلوی کی طبیعت کچھ ناساز ہے، کیونکہ بڑھاپے میں چلے گئے ہیں، اور بڑھاپا بذات خود ایک بیماری ہے، اور برطانیہ سے کبھی میاں والی اور لاہور آتا رہتا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، ویڈیو کے متعلق اپنا قیمتی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں۔